قدیم اور تاریخی عبادت گاہوں کی موجودگی سے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کو تاریخی ضلع کی حیثیت حاصل ہے۔ ضلع سیاحت کے لیے تو مشہور ہے ہی، ساتھ ہی یہاں موجود مختلف مذاہب کی عبادت گاہوں اور درگاہوں سے اس ضلع کی ایک الگ اور منفرد پہچان ہے۔ ایسی ہی تاریخی اور قدیم عبادت گاہوں میں یہاں کا سوریہ مندر شامل ہے، جو ضلع صدر مقام اننت ناگ سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر مٹن کہری بل کے مقام پر موجود ہے۔ مارٹن روئنز جو ہے وہ بہت پہلے کا بنا ہوا، ہزاروں سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ وہ للتا دت مکتا پیڑ نے ایک مندر بنایا تھا جو بہت ہی پرانا مندر تھا اس وقت۔ سوریہ نام سے منسوب اننت ناگ میں واقع یہ مندر سوریہ بھگوان کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ مارٹن سوریہ مندر کو مہاراجا للت آدتیہ مکتا پیڑا نے 8ویں صدی 725 سے 756 عیسوی کے دوران تعمیر کرایا تھا۔ سوریہ مندر ہندو مذہب کے سب سے قدیم اور تاریخی مندروں میں سے ایک ہے۔ بھارت میں اس طرح کا دوسرا مندر ریاست اڑیسہ کے کونارک میں موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مندر کی اصل بنیاد تقریباً 370 سے 500 عیسوی کے دوران رانا آدتیہ نے ڈالی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سوریہ مندر کو بھگوان کرشن کے بیٹے سامبا نے بنایا تھا۔ تاہم 8ویں صدی کے دور میں اس وقت کے بادشاہ للت آدتیہ نے سوریہ مندر کی از سر نو تعمیر کی تھی۔ پرانے زمانے میں للتا دت مکتا پیڑ نے اس کو بہت بڑا محل بنایا تھا۔ ہسٹری کہتی ہے کہ وہاں ایک یونیورسٹی بھی تھی، اور جو وہاں پر ایک ہیرا لگا ہوا تھا وہ سارے جموں کشمیر کو روشنی دیتا تھا، وہ چمکتا تھا وہاں پر۔ اور اس حساب سے جو مشہوری تھی، جو ہسٹری بولتے، راج ترنگنی بولتے یا باقی کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے، وہ اہمیت اس کو نہیں ملی۔ ہزاروں برس پرانا یہ مندر آج کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ مندر کی در و دیوار اور گنبد پر تراشے ہوئے دیوی دیوتاؤں کے نقوش ابھی بھی موجود ہیں۔ ہندو فلسفے کے مطابق مارٹن سوریہ مندر ایک زمانے میں ہندوؤں کے مذہبی عقیدے کا منبع ہوا کرتا تھا، اور مندر کے احاطے کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑی عمارت کی تعمیر اس طرح کی گئی تھی کہ سورج کی روشنی دن بھر سوریہ کے بت پر رہتی تھی۔ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مندر میں ایک ایسا ہیرا تھا جس کی روشنی سے پورا علاقہ جگمگاتا تھا۔ اس آرکیٹیکٹ میں آپ گریک آرکیٹیکٹ بھی پائیں گے، اس میں آپ رومن یا بائزنٹین آرکیٹیکٹ بھی پائیں گے، گپتا آرکیٹیکٹ بھی پائیں گے، یا گندھارا آرٹ بھی آپ کو ملے گا، وہ بھی اس میں ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب للت آدتیہ نے اس وقت، چاہے وہ اس کے سولجرز تھے یا اس نے امپلائز کی، وہ ٹرک تھے، سینٹرل ایشیا کے ٹرکس تھے، تو اس لیے تو بائزنٹین امپائر کی میں جب بات کرتا ہوں تو بائزنٹین آرٹ کا بھی اس میں ریفلیکشن ہوتی ہے۔ جہاں تک للت آدتیہ کی بات کی جاتی ہے تو للت آدتیہ واز دا موسٹ سیکولر پرسن ان ہز ایرا۔ اگرچہ اس وقت سوریہ مندر کی نگرانی محکمہ آثار قدیمہ کر رہا ہے، لیکن اس جگہ کو مذہبی سیاحتی مقام کے طور پر متعارف نہیں کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ مندر مشہور سیاحتی مقام پہلگام کی طرف جانے والی شاہراہ کے قریب موجود ہے۔ سن ٹیمپل کی کیا خاص خصوصیت کیا ہے؟ تو یہ ایک 5، 6، 7 سویلائزیشنز کو ریپرزنٹ کر رہا ہے، لیکن اب اس جو ٹریجر کو پریزرو کرنے کے لیے، چاہے وہ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ہے یا جموں کشمیر کا اپنا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے حوالے سے، اس کے پریزرویشن کے حوالے سے اتنی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ کشمیر کے ثقافتی ورثے کے تحفظ کے بارے میں سنجیدہ افراد کی جانب سے سوریہ مندر کے مکمل تحفظ، تجدید و مرمت اور اسے سیاحتی نقشے پر لانے کی مانگ کی جا رہی ہے، تاکہ اس تاریخی مندر کی افادیت اور اہمیت بھی برقرار رہے اور علاقے میں روزگار کے وسائل بھی پیدا ہو سکیں۔ ستم ظریفی ہے کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں سنجیدہ اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ETV بھارت اردو کے لیے اننت ناگ سے میر اشفاق کی خاص رپورٹ۔